اللہ تعالیٰ کی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اس جملے پر بڑے سارے لوگوں نے اپنے آپ کو اندھے کنویں میں گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر لوگوں نے جو ان کے دلوں میں کینہ اور بغض تھا اس کے مطابق انہوں نے تراجم کی اور کہا دیکھو نا، اللہ تعالیٰ فلاں بھی کام کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے۔ تو ہر شے پہ قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہے آن واحد میں کروڑوں محمد بھی پیدا کر سکتا ہے، اور فلاں 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 اس طرح کے عقیدے بیان کیے۔ علماء نے اللہ تعالیٰ کے قدیر ہونے کی صفت کو خوب واضح کر کے بیان کی۔ فرمایا وہ قادر مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اپنے ازلی فیصلوں کو تبدیل نہیں فرماتا، وہ اپنے ازلی فیصلوں کو تبدیل نہیں فرماتا۔ اس کا ازل سے فیصلہ ایک ہی تھا کہ میں نے ایک رب نے ہی اکیلے ہی الہ ہونا ہے، میں نے اکیلے ہی الہ ہونا ہے۔ تو قیامت تک اس نے کوئی دوسرا رب پیدا نہیں ہونے دی، بلکہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا سخت رد فرمایا اور فرمایا صرف عبادت کرنے والے ہی نہیں بلکہ جن کی عبادت کی جائے گی میں ان کو بھی جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ تو جب وہ قادر مطلق ہے تو پھر دوسرا الہ کیوں نہیں بن سکتا؟ قادر مطلق نہیں ہے، اس نے تو کہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر میں چاہتا تو دوسرا الہ بنا دیتا، کیوں نہیں بنایا؟ لفسدتا، دونوں یہ رب کچھ اور چاہتا وہ کچھ اور چاہتا تو فساد ہو جاتا زمین، اس لیے اس نے نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے ازلی فیصلوں کے خلاف کام نہیں فرماتا۔ جس طرح اس نے ازل میں یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ میں رب صرف ایک اللہ ہی ہوں گا، اسی طرح اس نے ازل میں یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ جس طرح میں رب ایک ہوں گا اس طرح میرے محبوب بھی صرف ایک ہی ہوں گے، میرے محبوب بھی صرف۔ اب جس نے یہ جملہ لکھا اس نے اپنے دل میں جتنی تعظیم تھی نا وہ بتائی کہ میں حضور کی کتنی تعظیم کروں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں تو ان لوگوں کو کاغذ کا ٹکڑا بنا کے نہ تو دیوار پہ مار دیا جنہوں نے یہ کہا کہ جس طرح 7 آسمانوں پہ علیحدہ علیحدہ فرشتے موجود ہیں اور علیحدہ نظام چل رہا، پہلے والے دوسرے فرشتے اور ہیں، دوسرے والے اور ہیں، تیسرے والے اور ہیں، چوتھے والے اور ہیں، 5ویں والے اور ہیں، 6ٹھے والے اور ہیں، اسی طرح 7 زمینوں کا نظام علیحدہ علیحدہ، ہر زمین پہ مخلوق بستی ہے اور ہر زمین پر اللہ تعالیٰ علیحدہ دعوت و تبلیغ کے لیے نبی بھیجتا ہے۔ تو 7 آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ نبی بھیجے، تو ان سارے لوگوں کی تحقیقیں علامہ نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں بھی فرمایا کہ جس محقق نے کہا نا پہلی زمین پہ یہ نظام ہے، دوسرے، اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمینیں آپس میں سب پہ وسطہ ہیں، زمینیں آپس میں ساری کی ساری تہیں ملی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب بیان فرماتا ہے تو کہتا ہے ملکوت السماوات والارض، ملک السماوات والارض، سماوات جمع کا صیغہ بیان کرتا ہے اور ارض واحد کا صیغہ بیان کرتا ہے۔ زمینیں 7 ہیں، آسمان 7 ہے، لیکن آسمان 7 کے 7 علیحدہ ہیں اور زمینیں 7 کی 7 آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ جس طرح یہ ہماری زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے، اسی طرح پہلی زمین اور دوسری کے درمیان میں خلا کوئی نہیں، پہلی کے ساتھ متصل دوسری ہے، دوسری کے ساتھ تیسری ہے، تیسری کے ساتھ چوتھی ہے۔ اگر کہیں کوئی فاصلہ بھی کسی کو نظر آئے یا کسی کی تحقیق میں آئے تو وہ فاصلہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ایک جہاں بس سکتا،
انسان صرف اسی پلانٹ کے اوپر موجود ہے، اسی زمین کے اوپر موجود ہے، اس کے علاوہ اللہ کی انگنت اور مخلوقات کہیں ہو سکتی ہیں اور ہیں، لیکن انسانوں کا نظام صرف اسی زمین کے اوپر جا رہا ہے، اس کے علاوہ کہیں انسان نہیں بستے، اس کے علاوہ اللہ دعوت و تبلیغ کے لیے کہیں نبیوں کو نہیں بھیجتا، اس کے علاوہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال، مثل، تمثیل کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی ذات تھی آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو عطا فرما دی، بس۔ اس لیے جو قادر مطلق کے لفظ کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہے وہ پہلے اس بات کا جواب دے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کا کیا جواب ہوگا کہ اگر اللہ قادر مطلق ہے تو وہ دوسرا الہ کیوں نہیں بنایا اسے؟ تو اس کا معنی سادہ سا یہ ہے، اللہ تعالیٰ ازل کے کیے ہوئے فیصلوں کے خلاف نہیں فرماتا، ازل کے کیے ہوئے فیصلوں کے خلاف نہیں فرماتا۔ ان فی خلق السماوات والارض، اسی رب نے جو قادر مطلق ہے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک پیدائش ماں باپ کے سبب سے ہوتی ہے، ایک پیدائش رب کی قدرت کے سبب سے ہوتی ہے۔ تو پیدائش کی 7 قسمیں بیان کرتے تھے، پیدائش کی 7 قسم، ایک قسم میں مرد و عورت کا ہونا ضروری ہے، باقیوں میں ہونا ضروری کوئی نہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس پیدائش میں اس کی قدرت غالب ہے، ماں باپ کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ یہاں پیدا کرنا تخلیق کرنے کے معنی، بنانے کے معنی، تو انسان کو اور سسٹم کے تحت بنایا، اور اس سارے نظام کو اور سسٹم کے تحت کہاں بنایا، کیسے بنایا؟ فرمایا بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے میں نے زمین و آسمان بنا دی۔ ہمارے پاکستان میں ایک بزرگ کشمیر میں رہتے ہیں، رسالہ فرما، انہوں نے بغیر نمونے کے 4000 مسجدوں کے نقشے بنائے، بغیر نمونے کے۔ مولانا محمد صادق صاحب بغیر نمونے کے 4000 مسجدوں کے نقشے بنائے۔ جو گیا انہوں نے کہا جناب ہم نے مسجد بنانی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے اسکیچ بنا کے دے دیا، وہ جا کے بالکل جگہ کے اوپر پورا فٹ، کوئی ایک اینٹ کم زیادہ نہیں، بڑا کمال ہے یہ۔ تو اس رب کا کتنا بڑا کمال ہے جو کہتا ہے میں نے بغیر نمونے کے اتنی بڑی زمین اور آسمان بنا دیا۔ بدی کہتے نا اسی کو، بغیر نمونے کے، کہ اس نے پہلے کوئی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور دوسرے فرشتے، تیسرے 4 5 10 20 50 100 بلائے نہیں کہ اچھا بتاؤ زمین کی گہرائی کتنی رکھنی ہے، زمین کے اوپر آسمان کیسا بنانا ہے، اور سمندر کیسے بنانی ہے، دریا کیسے بنا۔ کہا میں نے زمین بنائی، اس کو پانی پہ رکھا زمین کو، تو وہ پانی پہ ہلتی تھی، تو پھر میں پہاڑوں سے میں نے زمین کی میخیں گاڑ دی، زمین کھڑی ہو، سیدھا ہو گیا نظام سے۔ اس نے بڑا خوبصورت زمین و آسمان کا نظام۔ اور یہ دیکھیں رب ربی ہے، رب ربی، کتنی بڑی اس نے خوبصورت بات کی، اور انسان اس پہ غور کرے اس کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے۔ وہ فرماتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، میں نے 7 آسمان بنائے اور ایسے بنائے کہ ایک کے اوپر دوسرا بنایا، ایک کے اوپر۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا تجھے رب کی بنائی ہوئی شے میں پھٹن نظر نہیں ہے، کوئی ایسے دیکھ کہیں آسمان میں دراڑ پڑی ہوئی نظر آ رہی نہیں۔ فرج البصر، فرمایا ایک دفعہ دیکھ کے پھر نگاہ تھک جائے تو پھر جھکا لے، پھر دیکھ بار۔ حل تری من فطور، رکھنا کوئی نہیں نظر آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، جتنی بار بھی تو دیکھے گا تیری نگاہ ناکام لوٹ آئے گی، اللہ کی بنائی ہوئی شے میں کوئی نقص نہیں آئے۔ اتنا خوبصورت اس نے آسمان بنا، بغیر ستون کے بنا،
بغیر ستون کے برج لگائے ہیں اوپر کی طرف، برج اوپر کی طرف لگائے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے برج بنائے اوپر کی طرف، لیکن نیچے ستون کوئی نہیں بنائے۔ یہ ہماری مسجد کا یہ حال جو ہے میرا خیال ہے 1 کنال کا ہے، ویسے مسجد تو بڑی ہے ساری، تو اس میں ساری طرف دیوار لگی ہوئی ہے اور 4 ستون ہیں اوپر والے لینٹر کے لیے، اور جو نیچے والا بیسمنٹ میں اس میں کتنے ستون ہیں کہ ہم اتنا سا لینٹر بغیر ستون کے نہیں ڈال سکتے، اور اس مالک کی کائنات اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنا۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کاریگری کا نمونہ ہے۔ اس نے خوبصورت بنایا، زمین اس نے گول بنائی لیکن جہاں جہاں کوئی موجود ہے اس کے لیے بچھایا ہوا اس نے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، بچھا دیا میں نے سب کے لیے، کوئی زمین پہ گرتا نہیں ہے، کوئی زمین پہ گرتا نہیں، سب زمین پہ اچھے اور بہتر انداز میں چلتا۔ واختلاف اللیل والنہار، فرمایا زمین و آسمان کے بدلنے میں لآیات، نشانیاں ہیں۔ ابھی فجر کی نماز آج 6:20 پہ ہوئی اور 5:41 پہ ٹائم فجر کا شروع۔ یہ دن کے انتہائی پیک کی طرف رات چلی گئی کہ اتنی لمبی اس نے رات کر دی۔ ادھر مغرب ہوتی ہے 5:10-12 پہ، 12 پہ آج شاید تھی، اور پھر صبح فجر ہوئی 5:40۔ کتنا لمبا اس نے دن کر دیا، پھر اس کو سمیٹ دے گا، پھر مغرب ہوگی 7:20 پہ اور فجر ہوگی 3:30 بجے۔ تو فرماتا ہے کہ یہ جو رات اور دن میں اختلاف ہے نا، کہ کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی، اور بعض ایسے بھی ملک ہیں جن میں 22 گھنٹے کا دن ہوتا، ایسے ہلکا سا سورج ایسے گزرتا تو تھوڑی سی دیر کے لیے غائب ہوا آنکھوں سے، پھر ساتھ ہی نکلا۔ تو ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے نظام ہے جس میں 22 گھنٹوں کی، یہ رشیا اور اس طرف کی سائڈ پہ 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا اس کا قدرت کا نظام ہے، جہاں چاہتا ہے دن لمبا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے سردی لے آتا ہے، جب چاہتا ہے۔ اس کی لاجک بھی ہمیں بتا دی۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں ایک وادی ایسی ہے جس کو وادی غی کہتے ہیں، فرمایا وہ اتنی سخت ہے کہ جہنم دن میں کتنی بار اپنی اس وادی کی خوفناکی اور ہولناکی سے پناہ مانگتی، اور جہنم کی اس وادی کی وجہ سے جہنم خود پریشان ہے کہ وہ خود کو کھاتی جا رہی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ حصہ بہت گرم ہے، تو اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو ایسا کر، سانس لے لیا کر۔ کیا کر؟ تو پورے سال کے اندر جو ہمارا قمری سال ہے اس میں دوزخ ایک سانس اندر لیتی ہے، ایک سانس باہر نکالتی ہے۔ تو جو سانس وہ اندر لیتی ہے ایسے سارے دنیا کی گرمی کو سمیٹ لیتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، اور جو وہ سانس باہر لیتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے۔ یہ حدیث شریف میں موجود۔ سورج سردیوں میں بھی تو چمکتا ہے نا، سورج سردیوں میں نہیں چمکتا، تو وہ تپش تو نہیں ہوتی جو گرمی میں ہوتی ہے۔ ایک ہے تو ایک ہی مشین، تو ایک ہی لگی ہوئی، مشین تو ایک ہی لگی ہوئی ہے، اور گرمیوں میں وہ جلسا دیتا ہے، کہتا ہے فٹافٹ اے سی چھوڑ جاؤ۔ یہی فرش ہوتا ہے جس پہ گرمیوں میں پاؤں نہیں رکھا جاتا، پھر دن بدل جاتے ہیں اور سردی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے مطابق جو سانس اندر جاتا ہے اور جو باہر آتا ہے اس کی وجہ سے ماحول گرم ہو جاتا ہے، اس کا نظام۔ اولی الالباب، فرمایا دن اور رات کے آنے اور جانے میں، رات کے لمبا ہو جانے اور دن کے چھوٹا، پھر دن کے لمبا اور رات کے چھوٹا ہو جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ کون سے عقل والوں کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے، جو کیا کرتے؟ ہمارے ہاں تو غور نہیں ہوتا،
کبھی کسی نے یہ دیکھا ہی نہیں. یہ تو آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو اللہ کے منکر ہو، ایتھیٹس ہو، منکر خدا ہو، ملحد ہو، تو غور کرو یہ رات کون لمبی کر دیتا، یہ دن کون لمبا کرتا. تمہیں جب غور و فکر کرنا پڑے گا تو پھر جا کے تمہیں رب کی ذات نظر آئے گی کہ اللہ ہے. مسلمان تو شروع سے ہی اللہ کو مانتے، مسلمان تو شروع سے ہی اللہ کو مانتے، کبھی نہیں انکار. تو اس طرح کی آیات اس لیے بیان کی جاتی تھی تاکہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اللہ. اب پاکستان میں ایک کثیر گروہ ملحد ہو گیا ہو، جنہوں نے یورپ کا لٹریچر پڑھا اور غیر ملکی رائٹرز پڑھے، اللہ کی تصور سب خیالی بات ہے. ان کے لیے ہے یہ. غور کرو یہ زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، یہ جو سورج ہے یہ کون نکالتا، سورج کون نکال، چاند کون نکال، اور کیسا الیکٹرانک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ چاند کے 30 حصے کیے ہوئے ہیں. ہر روز ایک لائٹ جلتی ہے، اگلے دن 2 جلتی ہیں، پھر 3 جلتی ہیں، پھر 14 پہ پورا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ 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 ایک ایک بجھا دیتا. تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو فرمایا زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں نشانی ہے عقل والوں کے. کون سے عقل والے؟ فرمایا جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، جب وہ اس سے عبرت حاصل کر لیتے ہیں. پھر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اور جب وہ کروٹوں کے بل لیٹے ہوتے ہیں، جب سانسیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں، تو رب فرماتے ہیں میری یاد میں مصروف ہوں، سوئے ہوئے مصروف. ایک بندے کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ جنتی ہے. ایک صحابی نے کہا کہ یار یہ دیکھیں جا کے کیا جنتی والا کام کرتا ہے، ہم بھی وہ کریں. اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ رات گزارا. ٹھیک ہے آ جاؤ. صبح فجر پہ آیا، کہنے لگا حضور وہ کچھ بھی نہیں کیا، ساری رات سویا. آپ کہتے ہیں وہ جنتی. تو فرمایا تو نے اس کو سونا نہیں دیکھا کہ جب وہ سائیڈ بدلتا تھا، کروٹ لیتا تھا، تو ہر سانس پہ اللہ کا ذکر کرتا تھا. یہی تو اس کے اللہ والا ہونے کی، جنتی ہونے کی نشانی. یہ ایسے نہیں چیزیں ملتی. ایک تو اس میں اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ رات کو سوئیں تو اللہ کا ذکر کریں، کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ تبھی ہوگا جب آپ اللہ والوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث شریف پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اپنے جاگتے وجود پر اسلام کو غالب کریں گے، اللہ کے ذکر کو غالب کریں گے، ذکر کی تسبیحات کثرت سے پڑھیں گے. پھر یہ ہوگا کہ جب آپ سوئے ہوں گے تو آپ کا وجود سراپا ذکر الہی میں مستغرق ہوگا. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی سنائی بات. ہمارے اشاد باغ میں فردوس مسجد میں ایک صدر ہوا کرتے تھے، وصال فرما کے، بہت نیک آدمی تھے، خوبصورت، حسین و جمیل، باشرہ، شرافت والے، تقوی والے. ان کا نام تھا حاجی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے اونچے لمبے جوان تھے. تو مجھے کہنے لگے یار میں کبھی کبھی یوسفی صاحب کی زندگی بھی غور کرتا ہوں، بڑا رشک آتا. کیا کرتے؟ کہتے میں نے جب جوان ہونے کے بعد کاروبار شروع کیا نا، تو میں کپڑا بیچتا تھا سائیکل پہ. تو کسی نے کہنا 2 گز لا دو، کسی نے کہنا 4 گز لا دو، تو سارا دن میں کپڑا پھاڑتا رہتا تھا. تو کبھی ایسا ہوتا رات کو سوئے نا، سارے دن کے سودے کا غلبہ آتا تو بیڈ کی چادر ہی پھاڑ دیں، ادھی کر دی، ادھی ادھر، ادھی. تو غلبہ ہے نا، جو سارا دن بولا وہی رات کو نیند میں بھی چل رہا. تو فرمایا کتنے زبردست ہیں یوسفی صاحب، سارا دن قرآن پڑھتے پڑھاتے رہتے، رات کو سوئے ہوئے بھی قرآن پڑھتے پڑھاتے رہتے. تو یہ وجود کے اوپر طاری کرنا پڑتا ہے نظام، ایسے نہیں ہوتا. آپ اوپر سے جتنے مرضی بن جائیں، جو مرضی بن جائیں، جو اندر ہے نا، جب آپ سوئیں گے نا تو وہ شعور سو جائے گا، اور جو آپ کا اندر ہے وہ بیدار رہے گا. وہ وہی کچھ کرے گا جو آپ اصل میں ہیں، جو آپ اصل میں ہیں.
اسی لیے یہ وجود کو عادت ڈالنی پڑتی ہے ذکر اللہ کی، تاکہ جب انسان بالکل آخری سانسوں پہ ہو نا تو وہ کام کرے جو اس کے دل میں سمایا۔ بابا جی 2011 میں علیل ہوئے، بڑے زیادہ، تو ڈنگی ہو گیا۔ اب اس میں اسپتال میں یہ کیفیت تھی کہ ڈاکٹر ان کے پاؤں پہ وہ مارتا تھا ایسے کر کے، تو حرکت نہیں ہوتی تھی، ایسے بالکل بالکل، لیکن زبان مسلسل ذکر الہی کے ساتھ جاری ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر شہریار بہت بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اس نے اسپتال کے عملے نے بتایا، وہ حضرت کی عیادت کرنے آیا تو اس نے حضرت کے پاؤں کو بوسہ لیا، کہنے لگا میں جب بھی ان کے پاس آیا ہوں میں نے کبھی بھی ان کو غفلت میں نہیں دیکھا کہ یہ جناب ایسے لیٹے ہوئے نا تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ یہ ایک تو اس کا فضل ہے، اور دوسرا عادت ڈالنا پڑتی ہے، عادت ڈالنا۔ اگر میں جاگتے ہوئے شعور کی کیفیت میں اللہ کا ذکر نہیں کروں گا تو میں لاشعور میں اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں سما سکتا۔ اس لیے یہ عادت ڈالنی پڑتی، ذکر کرنا پڑتا، ہم کرتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اوکے ختم۔ کبھی میں نے بیٹھ کے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا ہی نہیں۔ رات جب سب لوگ سو جائیں تو پھر باوضو ہو کے روزانہ ہو کے ذکر اللہ کریں، اللہ اللہ۔ محنت ہے، یہ کیا ہے؟ محنت ہے۔ جتنی محنت کرے گا انسان اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو عطا فرمایا جائے۔ دروازہ کوئی نہیں بند، یہ یاد رکھ۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، تو جب نبی نہیں آنا تو صحابی نہیں کوئی بننا۔ ولایت کے سارے دروازے کھلے، ولایت کے لوگ، اولیاء اللہ لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ رحمت پھیلا کے کھڑا ہے، کھڑے سے مراد ہے رحمت پھیلائی ہوئی ہو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی اللہ نے کھلاڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، وہ رات کو ندائیں دیتا ہے۔ کوئی ہے جو توبہ استغفار کرنا چاہے، کوئی ہے جو رزق مانگنے والا، کوئی ہے جو نعمتیں مانگنے والا۔ ہم نے اس کی رحمت سمیٹ کے 4 راتوں کے لیے خاص کر لیلۃ القدر میں اللہ دیتا ہے، فلانی رات میں دیتا ہے، وہ تو روز دیتا ہے۔ اٹھو روز عبادت کرو اللہ کی، دیکھو کون کون سی نعمتیں تمہیں آتا۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے نشانیاں بتائیں، فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں عقل مندی، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ جو غور و فکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا قرب پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ کا قرب خاص عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔